على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من قائم ليس له من قيام إلا السحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال عليه الصلاة والسلام یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی محترم و مکرم حضرات، علماء کرام اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک 2025 اور 25ویں شب میں اور آپ سارے کے سارے یہاں اس مسجد میں جمع ہیں۔ عنوان یہ ہے کہ تراویح میں قرآن کریم الحمد سے لے کے والناس تک مولانا شکیل صاحب نے تلاوت کیا اور آپ حضرات نے سنا۔ یقیناً یہ بہت ہی سعادت، برکتوں اور بہت ہی مبارک بادی والی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سنانا آپ حضرات کا سننا قبول فرما لیں۔ میرے دوستو، قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے، اور پھر ان دونوں کا رشتہ دو شخصیات سے بھی ہے۔ ان میں ایک شخصیت سید الملائکہ سیدنا جبریل ہیں، اور دوسری شخصیت سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کے ساتھ رمضان کی مناسبت یہ ہے کہ یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان میں نازل ہوا، اور پھر رمضان کی رات لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ جبریل کی ان کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جبریل لے کر آنے والے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اس لیے قرآن، رمضان، سیدنا جبریل اور سید الانبیاء میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے حدیث کا مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر سال جبریل رمضان المبارک میں آتے ہیں، اور جتنا قرآن اس رمضان تک نازل ہو چکا ہوتا تھا، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ نازل شدہ قرآن کریم جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ سارا ایک دفعہ جبریل مجھے سناتے، ایک دفعہ میں جبریل کو سناتا۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن کریم اللہ کا وہ عظیم کلام ہے کہ پوری دنیا میں انبیاء سمیت، فرشتوں سمیت، میرے آپ کے آقا سمیت، عرش، کرسی، لوح محفوظ سمیت
آسمانوں سمیت زمینوں سمیت ساری چیز مخلوق ہے، اور قرآن کیا ہے جی؟ یہ مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا خالق تھا، بلکہ یہ اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے رمضان المبارک اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم چونکہ حفاظ کے قبیل سے ہیں، اور بڑا گہرا تجربہ میں نے اپنی زندگی کا یہ دیکھا کہ جو پارا عام دنوں میں اگر آپ 10 دفعہ بھی پڑھیں تو وہ اتنا آپ کو اچھے انداز سے یاد نہیں ہوتا، لیکن وہی پارا اگر آپ رمضان المبارک میں 1 سے 2 مرتبہ پڑھیں تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے۔ ایسا اس رمضان المبارک کے وقت میں ایسا نور ہے، ایسی برکت ہے، ایسی سعادت ہے، اور پھر کیوں نہ ہو کہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بالکل آخر میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل ہے کہ آپ نے شعبان کے آخر میں جو خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ کیا ارشاد فرما رہے، لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے، اللہ نے اس کو برکتوں اور سعادتوں والا بنایا ہے، اس کے دن کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، اس کی رات کی نماز کو اللہ نے تمہارے لیے ثواب کی چیز بنائی ہے، یعنی تراویح، اور فرمایا اس مہینے کی برکات کا کیا پوچھتے ہو کہ جس کے فرائض ایک فرض کی ادائیگی پہ اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر دیں گے، اور جس مہینے میں نفل کی ادائیگی پہ فرض کے برابر اجر ملے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے فرما رہے ہیں کہ لوگوں یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، یہ اپنے غلاموں اور اپنے محتاجوں کے بوجھوں کو ہلکا کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ پیچھے والے میری طرف متوجہ رہے بھائی، آپ آپس میں تو ایک دوسرے کو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں نا، یہ اس طرح والے جو ہیں اس طرح، چھوٹے نہیں بڑے، چھوٹوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، قوم کے بڑے ٹھیک ہو جائیں چھوٹے تو ویسے ہی ٹھیک ہیں، مسئلہ ہی بڑوں کا ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگوں کے پاس ایک خاتون گئی نا کہ تویز چاہیے، انہاں کیا بی بی تویز کو کہ کر سو، اس آخیا جی بزرگوں گل یہ ہے کہ مڑا ایک بچہ ہے وہ ٹک کے نہیں بہندا، بچہ مڑا ٹک کے نہیں بہندا۔ بزرگ نے آخیا بی بی تو آپ واسطے تویز کن تو ٹک کے جس دن بہ گئی ہیں بچہ بہ ہی رہے سی۔ مسئلہ بڑوں کا ہے چھوٹوں کا نہیں۔ آج ہم بڑے خراب ہیں، گھر میں بچوں کی خرابی کی شکایت ہم کرتے ہیں لیکن ہم اپنی خرابیوں کو نہیں دیکھتے۔ ماں اپنی بچوں کی خرابی کی شکایت کرتی ہے، ماں نے کبھی اپنی خرابی دیکھی ہے کہ میرے اندر کتنی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، وآخر عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، خلاصی کا ہے۔ عتق من النار، یہ نار کا لفظ جو ہے نا عربی ہے اور آگ کو کہتے ہیں۔ ویسے دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں فرق بھی ہے کہ جب جہنم کی آگ کے متعلق قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، ایک جگہ فرمایا اعدت للکافرین، کہ جہنم کی آگ کا ایندھن کیا ہے، وہ جلائی کس چیز سے وہ جلی ہے، جلائی کس سے گئی ہے؟ تو قرآن کریم کے واضح الفاظ کیا ہیں کہ جہنم کی آگ سے ڈرو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
وَأَهْلِكُمْ نَارًا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور یاد رکھو کہ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی بڑی مصیبت میں تھا اور مر گیا، اچھا ہوا دنیا کی اس مصیبت سے جان چھوٹی، بیمار تھا، مریض تھا، غریب تھا، زخمی تھا، معذور تھا۔ بظاہر میری آپ کی عقل و دانش، میری آپ کی نظر، میرا آپ کا تجربہ، میرا آپ کا خیال یہی ہے، لیکن میرے دوستو مرنے پہ قصہ ختم نہیں ہے، مرنے پہ تو کہانی نے شروع ہونا ہے۔ ہم کتنے سادے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں مرنے پہ کہانی ختم ہو گئی، مرنے پہ تو کہانی کا آغاز ہے، مرنے پہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت قبر کے تذکرے سے روتے ہیں، قبر سے گزرتے ہوئے، قبرستان سے گزرتے ہوئے روتے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ تو بڑی نسبتوں اور عظمتوں والے ہیں، اتنا رونا؟ اور باتیں کیوں نہ رہوں، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ لوگو اس کو یہ مٹی کا صرف ایک گڑھا نہ سمجھو، ایک بات لازمی ہے، یا تو یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے۔ فوراً جیسے قبر بنی، میت ڈھالی، اوپر بند قبر کو بند کیا، فوراً کنیکشن یا جنت سے ہو گیا یا جہنم سے ہو گیا۔ عذاب قبر کیا ہے؟ راحت قبر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ عذاب قبر، راحت قبر یہ ایمان کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے، اور اہل سنت والجماعت راحت قبر، عذاب قبر کا انکار کرنے والوں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ راحت قبر اور عذاب قبر، اس مٹی میں کوئی صلاحیت ہے عذاب دینے کی یا راحت پہنچانے کی؟ بھائی اگر اس مٹی میں راحت پہنچانے کی صلاحیت ہو میرے دوستو، تو پھر اس قبر کے 100 یا 50 فٹ کے فاصلے میں میرا آپ کا گھر بھی ہے نا، ہم بھی گھر کے ساتھ ایک گڑھا بنا لیں اور اس گڑھے میں رات گزارنے کے لیے اس میں چلے جائیں، صبح پھر نکل آئیں۔ تو کیا خیال ہے؟ نہیں، اس مٹی کے گڑھے میں ذاتی طور پہ کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ جو مٹی کا گڑھا مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں میت کو ہم اتارتے ہیں سنت سمجھ کے، یہ تو زندوں کی ذمہ داری ہے نا، کہ اب یہ جو تمہارا پڑوسی، گھر والا، تمہارا رشتہ دار، تمہارے محلے کا مسلمان مرا ہے، یہ اس مسلمان کا پروٹوکول ہے، غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ پڑھو اور قبر میں اتارو۔ جیسے ہی قبر میں میت اترا اور ہم نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، فوراً اس مٹی کے گڑھے، جس گڑھے میں ابھی یہ میں اور آپ اور ہمارا بھائی اتر کے مٹی پتھر توڑ رہا تھا، بلاک لگا رہا تھا، ایسے ہی کرتے ہیں نا جی، فوراً اس گڑھے کا کنیکشن یا جہنم سے ہو گیا یا کس سے ہو گیا؟ بولو، جنت سے ہو گیا۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ میرے آقا فرما رہے لوگو، یہ تو یا جو جنت کا باغ ہے قبر، یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو لوگ، جب آدمی مر رہا ہوتا ہے نا، میں نے آیاتیں کچھ اور پڑھی، کہ میں کچھ اور چاہ رہا تھا، کچھ اور کہہ رہا ہوں، جب آدمی مر رہا ہوتا ہے تو عام طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 2 حالتوں میں کسی ایک حالت میں بندہ مرتا ہے۔ مسلمان کی بات ہو رہی ہے، کافر کی نہیں ہو رہی۔ کافر تو 100% اللہ کا باغی، جہنمی، اور اللہ کی پھٹکار اور ناراضگی کو اور بربادی کو لے کے مر رہا ہے، لیکن مسلمان 2 حالتوں میں کسی ایک حالت میں مر رہا ہے، یا یہ کامیابی کی موت مر رہا ہے یا یہ ناکامی کی موت مر رہا ہے، تیسری کوئی حالت نہیں ہے میرے بھائیوں۔
تیسری کوئی حالت نہیں ہے. ہمیں آج تک بات سمجھ نہیں آئی. بھائی بتاؤ تیسری کوئی حالت ہے؟ یا وہ ناکامی کی موت مر رہا ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول اسلام لانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے تو ناکامی کی موت مر رہا ہے. اور اگر ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے زندگی گزار کے مر رہا ہے تو کامیابی کی موت مر رہا ہے. اور کامیابی کی موت کے ساتھ کامیابی کی زندگی تھی اور کامیابی کی زندگی پہ کامیابی کی موت کا وعدہ ہے. اس لیے میرے دوستو ہم اپنی زندگیوں کا رخ بدلیں، اپنی قبر کی فکر کریں، اس بات کی فکر کریں کہ مرتے ہوئے میں کامیابی کی موت مر رہا ہوں یا ناکامی کی موت مر رہا ہوں. فیصلہ میری مرنے والے کے پیچھے لوگ کہتے ہیں جی جنازہ کتنا بڑا تھا، لوگ کہتے ہیں جی اس کے پیچھے ختم درود کتنا ہوا، اس کے پیچھے قرآن خوانی کتنی ہوئی، اس کے جنازے میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے. آج ہم نے ساری کامیابی کو اس پہ رکھ دیا ہے. آج تک یہ کسی نے تذکرہ نہیں کیا کہ یہ مرنے والا کتنا ایمان اور اعمال کو لے کے مرا ہے. بھائی جنازہ تو صحابہ میں ایسا بھی تھے کہ جن کا شاید کہ ایک یا دو لوگوں نے پڑھا ہو. صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے کہ جن کو کفن ہی نہیں ملا. کہا چلے آدھی چادر دے دو، آدھے پتے دے دو. چادر نہیں ہے سارے ہی پتے دے دو. صحابہ کے پیچھے شمیانے دیگے ختم درود، کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بھائی فیصلہ تو ایمان اور اعمال پہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو زندگی دے کے دنیا میں بھیجا تھا اور کہا تھا ارے میرے بندے یہ ایمان ہے اور یہ عمل ہے، اس کو تو کر اور کر کے مجھے راضی کر، اور جب تو آئے گا تو پھر تو میرے انعامات دیکھنا، پھر تو میرے انعامات دیکھنا. اس لیے میرے دوستو ہم اپنی زندگیوں کا رخ بدلیں. یہ رسمی مسلمان ہم رہ گئے ہیں، اس رسم سے نکلیں. اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. آج ہمارے جنازے بھی رسم ہیں، آج ہمارے اجتماعات بھی رسم ہیں، آج ہمارے حج اور عمرے بھی رسم ہیں، آج ہر چیز ہماری رسم ہے. اگر رسم نہ ہو تو پھر ہم اپنی ان عبادات کو کیوں تصویریں نکال کے سوشل میڈیا کی زینت بنا کے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. آج اگر یہ رسم پیچھے ہے اور اس کے سامنے ٹیڑھے ہو کے سیلفی لے رہا ہے، کیا یہ عمرہ ہے یا رسم ہے؟ جس روضہ رسول پہ نگاہیں جھک جائیں، جس روضہ رسول کے اوپر مؤذن جو آپ میں سے گئے ہیں، مؤذن اونچی آواز پوری اونچی آواز سے اذان کی جرت نہیں رکھتا. آپ میں جو گیا ہے وہ سچ بتائے کہ مدینہ کی اذان کیا ہے اور مکہ کی کیا ہے. یوں ایسے مکہ کی اذان جب گونجتی ہے مکہ میں تو انسان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آدمی اپنے مکہ کے دن گزار کے مدینہ پہنچتا ہے تو مدینہ کی اذان میں اتنی پستی، اتنی دھیمی لہجہ کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ مؤذن کی زبان سے بہت مشکل سے الفاظ نکل رہے ہیں. کیوں کہ یہ مؤذن کھڑا ہے اور یہ میرے آقا بولو آرام کر رہے ہیں، اور لوگ اس در پہ بھی جا کے عین جالی کے سامنے بھی تصویریں لے رہے ہوتے ہیں. عبادت ہے یا رسم ہے؟ اس لیے میرے دوستو آج ناراض نہ ہونا، آج ہمارا دین رسم بنتا چلا جا رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی اب دین کو بطور رسم اپنا رہے ہیں، عبادت نہیں اپنا رہے. تو رسم پہ ملے گا کچھ نہیں، الٹا بلکہ بندے کو یہی عمل اللہ کے ہاں پکڑوا کے جہنم میں لے کے جائے گا. اس لیے کہ نیتوں پہ نیت جو ہے نا، انما الاعمال
نیتوں پہ دار و مدار ہوگا کامیابی ناکامی کا.